کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں اگر ہم روزانہ پڑھیں تو یہ ہمیں اچانک موت اور ناگہانی مصیبت اور قبر کے عذاب سے اللہ کے حکم سے بچا سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 ایسی صورتوں کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جن کے پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آئیے گا وہ کون سی ایسی 3 صورتیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اچانک آپ کے اوپر کوئی مصیبت جلدی نہیں آئے گی اور اچانک جو ہے آپ بری موت سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اب آئیے گا وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے جو ہے سننے سے آپ کی زندگی ہی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اور وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان سے آپ سماعت کریں۔ پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کہ 29ویں پارہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ تو پہلی صورت ہے سورہ ملک، جسے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے گا پہلے میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک یہ ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ بخش دیا جاتا ہے اور یہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اور آگے دوسری حدیث پاک ہے، صحیح الترغیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ کیا ہے؟ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا معمول ضرور بنائیے گا، ہے نا، سورہ ملک کا پڑھنے کا معمول آپ ضرور بنائیں۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا، آپ کہیں گے حضرت چلو جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں وہ تو سورہ ملک روزانہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، نہ جانے بیچارے کتنی ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ایسے ہیں جن سے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ یہ کریں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے اور مسجد میں امام صاحب سے کہیں کہ حضرت آپ مجھے سورہ ملک سنا دیں۔ مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، 7 منٹ لگیں گے، امام صاحب سورہ ملک پڑھیں گے اور آپ ان سے سن کے آ جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد میں تو آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے، تو وہیں پر امام صاحب سے سن کر کے آ جانا ہوگا آپ کو۔ اور بہت سی جگہوں پر مسجدوں میں یہ معمول بھی ہو گیا ہے کہ عشاء کی نماز سے جب سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں نا تو وہاں پر امام صاحب بلند آواز سے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں اور جتنے بھی مقتدی ہیں وہ سارے کے سارے سورہ ملک سن کر کے پھر اپنے گھر جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر مسجدوں میں یہ معمول بھی ہو چکا ہے، تو اسے آپ ضرور اپنے معمول میں بنائیے گا۔ یہ تو اسلامی بھائیوں کی بات ہو گئی۔ اب ہماری اسلامی بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ ہم کیا کریں گے؟ چلو بھائی، ہمارے جو شوہر وغیرہ ہیں یا گھر کے جو لوگ ہیں وہ تو مسجد میں امام صاحب سے سن کر آ جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر فیملی میں آپ کا کوئی بچہ، کوئی لڑکی یا گھر میں کوئی بھی پڑھا ہوا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ ہمیں سورہ ملک پڑھ کے سنائے، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ انہیں سنا دیں، تو یہ فضیلت انہیں بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو یہ ہو گیا۔ تو قرآن مقدس کی پہلی سورت سورہ ملک ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے، اور یہ سورت پڑھنے والا جو شخص بھی ہوگا اس کی یہ شفاعت بھی کراتی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے سماعت کر لیا۔ اور آگے دوسری صورت کے بارے میں لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری صورت ہے سورہ یاسین شریف۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین۔ جی ہاں، دیکھیے گا، سنن دارمی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے،
جیسے آپ کا اور ہمارا دل ہے نا، تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین شریف ہے۔ جو اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسے اللہ کی رضا کے لیے جو شخص بھی پڑھتا ہے اسے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اب آئیے گا، کنز العمال کے اندر ایک حدیث پاک اور ہے، وہ آپ ذرا سماعت کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کے سارے دن کے جو کام ہوتے ہیں نا، بخیر و عافیت مکمل ہوتے ہیں، ہے نا۔ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھنا دن بھر کی ناگہانی مصیبتوں اور حادثوں اور بلا سے حفاظت کا ذریعہ ہے، بلا سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب جیسے سورہ ملک جو شخص پڑھتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کی فضیلت میں آیا ہے کہ اچانک بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اچانک حادثوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، اور آخرت کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، اور سورہ ملک آخرت میں جو ہے شفاعت بھی کراتی ہے۔ تو ایسے ہی کنز العمال میں ہے یہ حدیث پاک کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اس کے سارے کام بخیر و عافیت سے مکمل ہوتے ہیں، اور دن بھر کی ناگہانی مصیبت، اچانک حادثات اور بلاؤں سے یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد ضرور آپ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے گا تیسری سورت کون سی ہے؟ تو تیسری سورت کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، تیسری سورت کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جیسے صحیح بخاری شریف کے اندر تیسری حفاظت دینے والی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والی آخر کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ کو یاد کر لینا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے تو اس کے لیے یہ کافی ہوں گی، اس کے لیے دونوں آیتیں کیا ہے؟ کافی ہوں گی۔ ان آیات کی برکت سے انسان ہر قسم کے شر، نقصان، شیطان اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اپنے نبی کا۔ ان دونوں آیتوں کے پڑھنے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ روزانہ سوتے وقت ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیں۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ قرآن مقدس کی یہ 3 سورتوں کا ذکر کیا گیا حدیث پاک کے اندر۔ ان 3 سورتوں کو پڑھنے والا شخص برے موت سے اور حادثات سے، مصیبتوں سے، ناگہانی اچانک حادثوں سے حفاظت رہتی ہے، اور وہ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور یہ سورت جو ہے نا اس کی میدان محشر میں شفاعت بھی کراتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ان 3 سورتوں کو جو حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کا پڑھنے کا آپ معمول ضرور بنانا ہے۔ یعنی سورہ ملک رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے ایک بار ضرور پڑھیے گا، اور سورہ یاسین شریف صبح کو فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھیے گا، اور سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ضرور پڑھیے گا۔ تو جو فضیلتیں میں نے بتائی ہیں نا، تمام حادثات، تمام پریشانی، مصیبتیں، اچانک بری موت سے حفاظت، تو ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو جو ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھے گا، وہ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ حضرت انشاءاللہ آج سے ہی ہم روزانہ سورہ ملک، سورہ یاسین صبح کو، اور رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ضرور پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔